دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آن پڑے گی تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، جبکہ روایات میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اگر وہ کسی فوری مصیبت میں مبتلا نہیں ہے تو وہ آئندہ بھی کسی مصیبت سے دوچار نہیں ہو سکتا. لہٰذا دعا صرف، یعنی یہ ہے اس کا لب لباب، کہ دعا صرف مصیبت زدہ لوگوں سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا بھی فریضہ ہے جو ابھی زمانے کی مصیبتوں اور تھپیڑوں سے بچے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے ایک ہیڈنگ کے ذیل میں بیان کیا تھا پچھلی دفعہ کہ دعا قبل از بلا، یعنی انتظار نہیں کرنا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، کسی پریشانی، بیماری، آفت میں گرفتار ہو جائیں تو ہی ہم دعا کریں. دعا الگ سے بھی ایک فریضہ ہے، چاہے انسان بالکل آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اسے یہ تو نہیں پتا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور دعا بذات خود بھی ایک عبادت ہے، تو اگر کوئی بالکل پریشانی کوئی فی الحال نہیں بھی اس کی زندگی میں ہے تب بھی وہ اس کے لیے دعائیں کرنا مستحب ہے، کہ یہ الگ سے بھی ایک عبادت ہے. اچھا، اللہ کے متعلق کتنا بہترین بات کہی جاتی ہے کہ جس نے بن مانگے ہمیں عطا کیے وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا. آیت اللہ بہجت بھی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جب اتنے گناہوں کے ساتھ وہ ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے تو اگر اس کی اطاعت پر ہم کمر بستہ ہوں گے تو کیا کچھ ہمیں نہ عطا کرے گا. تو یہ ایک اس کے اندر فلسفہ ہے دعا کا. اور دنیا کے دیکھیے اتنے مشاغل کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آخرت کے امور سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ پروردگار میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ، اور دنیا معاش یعنی ملازمت، کاروبار اور امور دنیا جو ہیں ان کو آخرت کے ثواب سے منہ پھیرنے کا سبب نہ بنا. یعنی ہماری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا، اگر پرسنٹیج آپ نکالیں تو 90، 95 یا 100% دعائیں دنیا پر مشتمل ہو جاتی ہیں. یہ مل جائے، وہ مل جائے، بیماری دور ہو جائے، رشتہ ہو جائے بچوں کے لیے اور دراز عمر کے لیے، اور جتنی بھی دعائیں. آخرت اس میں کہاں ہے دعاؤں میں؟ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. دنیا تو گزر ہی جائے گی، ایک معمولی سا بالکل ہے کہ آخرت میں انسان سوچے گا میں شاید دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہوں. طویل عمر زندگی گزارنے والے افراد بھی. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کس قدر دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بڑھانی چاہیے. پانچویں امام کی دعا کا یہی پیغام ہے. اچھا، کوشش یہ کریں کہ دعاؤں میں جو ان کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ قرآنی دعائیں انبیاء کی دعاؤں کا انتخاب کریں. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کتنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی جو دعا ہے یہ قرآنی دعا ہے. اس میں سے بات قدم، ایمان کے اوپر اور آخرت کے اعتبار سے بھی دعا ہے یہ. اور اسی طریقے سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی قرآنی دعا ہے. حضرت موسیٰ نے بلکہ کسی بھی اہم کام پر جاتے ہوئے اگر انسان اس دعا کو پڑھے تو اس کے وہ تمام کام چاہے دنیاوی ہوں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں. اس کے اندر انسان ان کو اپنی دعائے قنوتوں میں بھی یاد رکھے اور اس کے علاوہ عمومی زندگی میں بھی. اسی طرح رزق کی فراوانی چاہیے تو اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء والی جو دعا ہے. یعنی اب میں تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہوں، بے شمار قرآنی دعائیں. اور ربنا ظلمنا انفسنا والی جو دعا ہے یہ بھی قنوت میں بھی اور عمومی زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے. یعنی اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ اتنا اہم ہے کہ قرآنی دعاؤں کے ہی عنوان سے پوری کتابیں لکھی گئیں. آپ مارکیٹ میں بھی تلاش کریں اگر تو قرآنی دعائیں، یعنی قرآن میں انبیاء نے کون سی دعائیں کی ہیں، قرآن میں حضرت مریم کی والدہ کی کون سی دعا آئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو میں دین کی خدمت گزار بناؤں گی،
ساحران موسیٰ کی دعائیں ہیں، اصحاب کہف کی دعائیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں پورا قرآن انبیاء کی اور صالحین کی اور اولیاء خدا کی دعاؤں سے بھرا پڑا ہے. پوری کتابیں لکھی گئیں. ان کو چاہیے کہ ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو اپنی قنوت، نمازوں کے قنوت میں اور عمومی زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے. دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی جائے. یہ پہلی بھی بات بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، گناہوں کا اقرار کیا جائے، پھر حاجات طلب کی جائے. تو یہ بہت اہم ہے. اچھا، اسی طرح سے دعا مکمل اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. ریاکاری کی یا کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی نیگیٹو ٹائپ کی نیت نہ ہو، کیونکہ روایات میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ 4 چیزیں دعا کے لیے ضروری ہیں. ایک تو اس کا باطن مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، ہر قسم کی اس سے پاک ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی بری نیت سے، ریاکاریوں وغیرہ سے. اس کے علاوہ یہ کہ نیت اس کی حاضر ہونی چاہیے، یعنی غافل دل سے نہ کرے، سوچ سمجھ کے کرے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں. اور وسیلے کی پہچان ہونی چاہیے اس کو، یعنی جن کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے ان کی معرفت رکھے، پہچان رکھے. اور سوال کرنے میں انصاف سے کام لینا چاہیے، یعنی ایسے نہ ہو کہ ناممکن ٹائپ کی دعائیں مانگ رہا ہو یا اپنی اس طرح کی دعائیں کر رہا ہو جس میں انصاف نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اس کے اندر. تو ان خصوصیات کو پہچانتے ہوئے اگر دعا مانگے گا تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ اس روایت کے اندر بھی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت امیر سے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی. تو کہا ان چیزوں کی پاسداری کرو، پھر اس کے بعد دعا مانگو گے تو قبول ہوگی. اور جو بھی اللہ سے دعا مانگے قبول ہو اس وقت کہ جب دعا میں کرتے وقت رضا الہی کے علاوہ کوئی اور بات پیدا نہ ہو. یعنی کوئی دعا بھی کیونکہ ایک عبادت ہے، یہ بھی قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے کہ پروردگار تو نے حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تو نے ہی کہا ہے، اب میں تیرے حکم کی بجاوری کر رہا ہوں، اب استجب لکم، اب تو اپنے اس وعدے کی پاسداری کر کے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر دعا لازمی قبول ہوگی. اور تو اخلاص کے لیے یعنی بہت ہی دعا کے اندر جب بھی بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، روایات میں چیز آ رہی ہے کہ دعا میں اخلاص تمہارے لازم ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے نہایت سزاوار ہے. تو بہرحال اخلاص، مکمل اس کو کیسے حاصل کیا جائے خود ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ کہ گناہوں سے انسان بچتے ہوئے رضائے الہی کی نیت سے دعا کرے. اچھا، اسی طرح سے رات کے آخری وقت میں دعا کرنا یہ بھی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شیخ صدوق میں یہ بات آئی ہے کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی مغفرت میں کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں. یہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. تو ہم عام طور پر بعض اوقات پوری رات بھی جاگتے ہیں، پوری رات فسق و فجور اور ہلا گلا اور اس قسم کی تقریبات کے اندر رہتے ہیں. رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا اہم ہے. یہ سیر و سلوک اس میں لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. یہ پروردگار کی طرف بلند ہونے کا ایک موقع اور وقت ہے. تو دعا کی قبولیت کے لحاظ سے بھی یہ موقع بہت سازگار ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے رات کا آخری پہر. اور یہ بھی فرماتے ہیں پیغمبر کہ اگر کوئی بندہ جو کچھ رات گزرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز بجا لائے اور اپنے سجدوں میں 40 مومنین کا نام لے اور ان کے والدین کا نام لے کر دعا کرے اور خداوند عالم سے کچھ مانگے تو خدا اسے عطا فرماتا ہے. یعنی اگر 2 رکعت، وہی جیسے نماز شب وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے اور نماز شب کی آخری رکعت میں بھی ہوتا ہے، یہ جس کے اندر 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، تو نام بھی لے سکتے ہیں. اور اچھا، ویسے ہر شخص کا نام لینا، جیسے ہم اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سورہ فاتحہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس شخص کا پورا نام لینا یا ان کے والدین کا نام لینا بھی ضروری ہے؟ تو ضروری تو نہیں ہے، تمام کل مومنین و مومنات کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے اس کا ثواب. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، والدین کا نام لینا وہ خصوصیت ہے کہ انسان اپنے والدین کا نام لے. یعنی مثلا اگر سورہ الحمد، اچھا سورہ الحمد میں یہ بھی ہے کہ صرف مرحوم کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، زندہ کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے.
یعنی ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ شاید سورہ الحمد اگر پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص انتقال کر گیا ہے. جب بھی مریض کے بازو پر ہاتھ رکھ کے دائیں ہاتھ کے اوپر یا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید. لیکن یہاں پر جو ماحول ہے، یہاں پر کسی کی عیادت کو آپ جائیں اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں تو لوگ سمجھیں گے شاید آپ اس کی موت کی کوئی وہ کر رہے ہیں تمنا. تو بہرحال لیکن یہ کہ مستحبات میں سے مریضوں کے آداب میں یہ چیز شمار کی گئی کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. تو یہ جو نماز شب میں بھی نام لیے جا سکتے ہیں مومنین کے بھی، اور خاص طور پر والدین کا نام لینا، اور ان کے بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے روایت میں دیکھا کہ ان کے بھی والدین کا اگر آپ کو نام یاد ہے تو اس طرح سے مرحومین کہ صرف عام طور پہ لوگ اپنے صرف دادا کی حد تک کسی سے پردادا کا نام پوچھا جائے تو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا. پیغمبر کے لیے تو الگ سے خصوصیت شمار کی گئی ہے، ان کا حق قرار دیا گیا کہ کم سے کم 5 اجداد پیغمبر کے نام آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. یعنی پیغمبر کے والد، دادا، پردادا اور اس کے اوپر 5 اس طرح سے. تو وہ ایک پیغمبر کا خصوصی حق قرار دیا گیا. خیر، تو آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، تو یہ جو رات کا وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے.